بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن سیکھنے کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا سبق ہے جس میں ہم ضمائر کو سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال انا کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو پھر ترجمہ کیا ہوگا، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی کم، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، من ہو، من ہم، من کا، من کم، اسی طرح الیہ، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا۔ اس کو سمجھیں گے، مگر ہم شروع کرتے ہیں جو کل ٹیبل ہم نے پڑھا تھا وہیں سے، اور پھر مزید آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے ضمائر وہی ہے، پروناؤن وہی ہے، ہو، ہم، کا، کم، ہی اور نا۔ اس سے پہلے ناؤن بھی آ سکتا ہے، اور اس سے پہلے حرف بھی آ سکتا ہے، یعنی اسم بھی آ سکتا ہے اور حرف بھی آ سکتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ ناؤن، کسی بھی چیز، جگہ کا نام، کسی بھی شخصیت کا نام، یہ تو ناؤن ہو گیا جو ہم نے پڑھا ہے، جسے اسم کہتے ہیں اردو میں۔ فعل کیا ہوتا ہے جناب؟ جس میں کوئی ایکشن ہو، اور انگلش میں یا اردو کی گرامر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو فعل کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ جس میں کوئی ایکشن ہو تو ہم کہتے ہیں یہ فعل ہے، یہ ورب ہے۔ لیکن عربی میں ورب تب ہوتا ہے کہ جب وہ ایکشن بھی ہو اور کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ٹینس بھی ہو، یعنی ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر میں سے کچھ ہو اور ایکشن ہو تو اسے فعل کہتے ہیں، اسے ورب کہتے ہیں، جو آج کا ہمارا لیسن نہیں ہے۔ حرف کیا ہوتا ہے کہ جو دو اسم کو ملانے کے لیے، یا ایک فعل اور ایک اسم کو ملانے کے لیے، ایک ناؤن اور ایک ورب کو ملانے کے لیے جو درمیان میں ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں انہیں حرف کہا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ زید ذهب الى المسجد، زید مسجد کی طرف گیا، تو یہ درمیان میں جو الہ ہے، ٹوورڈز، اپون، فار، یا آ جائیے انسائڈ، فرام، ٹوورڈز، یہ وہ لفظ ہیں کہ جو حرف ہیں، اور اس کے ساتھ جب آپ اس کا پورا ٹیبل بناتے ہیں تو کس طریقے سے بنتا ہے؟ جس طریقے سے میں نے آپ کو کل بتایا، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ لام کا مطلب ہے کے لیے، اور ہو کا مطلب ہے اس کے لیے، فار ہم، لہم فار دیم، لکا فار یو، لکم فار یو آل، لی فار می، لنا فار اس۔ علیہ، اب یہاں ضمیریں وہی ہیں، ہی، ہم، کا، کم، یہ نا، لیکن اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بدل گیا، وہ آ گیا علا۔ علا کا مطلب ہے پر یا اپون، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر۔ یہ وہ ٹیبل تھے جو کل ہم نے پڑھے تھے، مگر میں نے آج اسے ریوائز کیا۔ آج اسی کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور چار مزید سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بیس وہی ہے۔ اگر کل والا آپ کو یاد ہے تو شاید اسے یاد کرنے میں 5 منٹ لگیں گے، اور اگر کل والا سمجھا ہوا ہے تو اسے سمجھنے میں 1 منٹ لگے گا، اور اگر کل والا نہیں آپ کو سمجھ میں آیا تو ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب انہی ضمائر کے ساتھ میں نے حرف لکھا ہے یہاں پہ فی۔ پھر ایک بار ریپیٹ کیجئے نا کل والا، جی کل والا جی ایک بار ضرور۔ ریوائز، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے ہمارے پاس 6 ضمیریں ہیں، ہو، ہم، کا، کم اور یہ اور نا۔ تھرڈ پرسن سنگولر، تھرڈ پرسن پلورل، پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن سنگولر، سیکنڈ پرسن پلورل، فرسٹ پرسن سنگولر اور فرسٹ پرسن پلورل۔ ہو اس کے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، اور لنا ہم سب کے لیے۔ جو کے لیے آ رہا ہے اس کی تو وجہ یہ ہے کہ یہاں لام حرف ہے، اور لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، للہ اللہ کے لیے۔ اور جو ہو رہا ہے اس کے لیے، پھر ان سب کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، یہ ترجمہ ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ لام کے بعد جو اگلا حرف ہے
ہو، ہم، کا، کم، ہی اور نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں لام کو ہٹا کے کوئی اور حرف لگا دوں تو کے لیے کی جگہ تو کچھ اور آ جائے گا، لیکن اس کا، ان سب کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہم سب کا، وہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ کلیئر ہے؟ اب ہم آئے لہو کے بعد علیہ پر۔ علیہ اس کے لیے نہیں بلکہ اس پر، علیہ اس پر، کیونکہ علا کا مطلب ہوتا ہے پر۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، السلام علیکہ آپ پر سلام ہو، السلام علیکم آپ سب پر سلام ہو، علیکم، علیہ مجھ پر، علیہ مجھ پر۔ یہ ایک نیا ساؤنڈ ہے، یاد کرنے کے لیے ذرا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے یہاں اعراب بھی لگائے۔ علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر۔ فیہ، فیہ کا مطلب ہوا اس میں، کسی بھی چیز کے اندر، فیہ اس میں یعنی انسائڈ۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ گزرا جس میں تھا فیہا، تو میں نے ترجمہ کیا تھا اس میں۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ لہم فیہا خالدون، ہاں لہم فیہا خالدون، ان سب کے لیے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن وہاں فی ہی نہیں تھا بلکہ فی ہا تھا۔ ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، فیمنن کے لیے آتا ہے، جو ہمارا کل کا لیسن ہے، یعنی اگلے دن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مذکر کے لیے، تو فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی کم آپ سب میں، فی یا مجھ میں، یا فی یا، ہاں یہاں تشدید لگا کے اوپر صبر لگا دیجیے گا، فی یا مجھ میں، اور فی نا ہم سب میں۔ یا فی ہی، فی ہم، فی کا، فی کم، فی یا، فی نا۔ اس کے بعد آ جائیے تو لفظ ہے میرے پاس من۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ من کا مطلب فرام مسجد حرام الی المسجد الاقصی، ٹورڈز مسجد اقصی۔ تو من کا مطلب سے، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، تو من سے، فرام، من ہو اس سے، من کم، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، من کم آپ سب سے، منی مجھ سے، اور مننا ہم سب سے۔ من ہو، من ہم، من کا، من کم، منی، مننا۔ آپ ریپیٹ بھی کرتے رہیں گے تو پھر آپ سنانا آسان ہوگا۔ من ہو، من ہم، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، من کم آپ سب سے، منی مجھ سے، اور مننا ہم سب سے۔ اب فی اور من کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، تو آپ یہ کہیں نوٹ کر لیں کہ فی کا مطلب ہوتا ہے انسائڈ یا میں، کسی بھی چیز کے اندر، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام۔ ہم اپنی اردو میں بھی بات چیت میں بہت ساری مرتبہ کہتے ہیں لفظ فی کا سے۔ مطلب کیا رہتا ہے؟ فی کا مطلب ہے انسائڈ یا میں نہیں بلکہ میں، کسی بھی چیز کے، کسی بھی چیز میں، انسائڈ، آسان یوں سمجھانے کے لیے۔ اور من کا مطلب ہے فرام۔ جیسے میں کہوں کہ یہ چیز میری طرف سے قبول کیجئے تو منی۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ربنا تقبل، کیا کہتے ہیں تقبل کے بعد؟ منا۔ اللہم ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما، منا فرام our side، ہماری طرف سے قبول فرما۔ مناج اور اگر اکیلا بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے تقبل منی،
تقبل منی، اے اللہ مجھ ایک کی طرف سے، میرے اکیلے کی طرف سے قبول فرما. اور جب ایک جماعت ہے یا بہت سارے لوگ ہیں تو کہتے ہیں اللہم ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے قبول فرما. تو فی اور من ان کا مطلب سمجھ لینے کے بعد اگلا جو لفظ ہے میرے پاس جو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے وہ ہے عن. عن، عین نون زبر عن. اس کا عن کا مطلب مطلب ہوتا ہے جی اچھا مین کا مطلب اگر سے ہے ہم اور ان کا مطلب بھی سے ہے. عن کا مطلب بھی سے ہے، اسی لیے میں نے یہاں اس کو ذکر کیا کہ عن کا مطلب بھی سے ہے. تو عن سے جب ہم یہی ٹیبل بنائیں گے تو کیسے بنے گا؟ عنہ اس سے، عنہم ان سب سے، ان سے، عن کا آپ سے، ان کا، عنکم آپ سب سے، عنی مجھ سے، اور عنا ہم سب سے. اب جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ انہو، عنہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، راضی، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ. اور جب بہت سارے صحابہ کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب راضی سے ہوا راضی. ہوا یا راضی ہو، راضی ہوا ماضی کا. جب بات ہو رہی ہوگی کسی صحابی کے لیے تو پھر مطلب ہوگا اللہ ان سے راضی ہوا، پاسٹ ٹینس، اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیونکہ قرآن پاک میں خود اللہ نے فرمایا کہ میں سب سے صحابہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو لفظ جو رضیہ ہے، رضیہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ایز اے پاسٹ ٹینس بھی یوز ہوتا ہے اور دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب آپ کبھی کسی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہوا. اور اگر یہی لفظ رضی اللہ عنہ کسی صحابی کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کے لیے کہہ دیا، ویسے اللہ کے اولیاء کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کہنا چاہیے، لیکن چلو مان لو کسی نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ، تو وہاں پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ دعائیہ جملہ ہے، یہ فلاں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. کیونکہ صحابہ کے علاوہ جو بھی ہے ان کے جنتی، یقیناً جو اولیاء ہیں وہ جنتی، ہمارے گمان کے مطابق وہ جنتی ہیں، لیکن کنفرمیشن جس طریقے سے صحابہ کے حوالے سے ایسی کسی کی نہیں ہے. کیونکہ صحابہ میں ایک تو عشرہ مبشرہ ہیں، پھر دوسری بات یہ کہ عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو ان کے لیے تو ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں، مگر ان کے علاوہ کے لیے اگر کسی کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کریں گے، جیسے ہم یہاں دبئی میں رہتے ہیں تو کبھی کبھی اہل عرب ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں رضی اللہ عنک، رضی اللہ عنک، آخر میں کاف کا ساؤنڈ ہے، عنک، رضی اللہ عنک، یعنی آپ نے کسی عربی کا کام کر دیا تو وہ آپ کو کہتا ہے رضی اللہ عنک، اللہ آپ سے راضی ہو. وہ آپ کو دعا دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے میرا کام کر دیا. رضی اللہ عنک، عن کا ویسے ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ جب گفتگو میں کہتے ہیں تو آخر کو آپ ساکن کر دیتے ہیں. رضی اللہ عنک، اللہ آپ سے راضی ہو. تو عنہ، عنہم، عن کا، عنکم، ہم چل رہے تھے عنہ پہ. عنہ اس سے، عنہم ان سب سے، عن کا آپ سے، رضی اللہ عنک، اللہ آپ سے راضی ہو، عنکم آپ سب سے، عنی مجھ سے، اور عنا ہم سب سے، عنی مجھ سے، عنا ہم سب سے. دونوں میں فرق کیسے کریں گے کہ من اور ان میں فرق کیا ہے؟ من جو ہے اس کا مطلب سے ہے، لیکن یہ وہ سے ہوتا ہے کہ جو کسی بھی چیز کی ابتدا کے لیے آتا ہے، سٹارٹ کے لیے آتا ہے. جیسے آپ کہیں کہ میں گھر سے چلا اور آفس کی طرف، یا میں گھر سے کالج جا رہا ہوں. گھر سے، تو یہاں سے آپ کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے گھر سے، تو اس جگہ پر من آئے گا. اور ان جو ہے وہ کہیں پر بھی آتا ہے جرنل، جیسے اللہ آپ سے راضی ہو تو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم، وہاں سے. لیکن دونوں کا جو ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہے وہ سے ہے.
تو ہم نے 3 لفظ سیکھ لیے، فی ہی، منہ اور عنہ. فی ہی، منہ، عنہ. اب آگے چلتے ہیں. انہو سے پہلے الیہ کو دیکھ لیں. الیہ لاسٹ لائن. الیہ میں اگر آپ ہاں نکال دیتے ہیں تو اب آپ کے پاس بچتا ہے الہ، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹورڈز. جیسے میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی مثال دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. تو الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. ذهبت الی المسجد، میں مسجد کی طرف گیا. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، الینا ہم سب کی طرف. الیہ، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا، الیہ، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا. لاسٹ والا ایک بار بتائیے نا. لاسٹ والا وہ جو یاد نکال دو سب سے لاسٹ مطلب یہ الینا. ہاں وہی والا چل رہا ہے. الینا کا مطلب ہے ہماری طرف. الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، اور الینا ہم سب کی طرف. الینا. علینا کا اگر ہوتا تو علینا کا کیا مطلب ہوتا؟ علینا ہم سب میں سے. ہم نہیں، ہم سب کی طرف. ہم سب کی طرف. کی طرف تو الینا ہو گیا نا. ہماری طرف. اچھا آپ یہ آخری والا الف سے علینا. ہم سب کی طرف نہیں سے. عین سے علینا. ہم سب کی طرف سے. ہم سب پر. علینا ہم سب پر، کیونکہ علا کا مطلب ہوتا ہے پر. علینا ہم سب پر، اور الینا ہم سب کی طرف. اللہ پر. تو الا جو ہے اس کا مطلب ہے کی طرف، اور علا کا مطلب ہے پر. علینا ہم سب پر، اور الینا ہم سب کی طرف. کلیئر ہے؟ اور منا کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب میں سے. ہم سب سے. ہم سب سے. بالکل صحیح. اور عنا کا کیا مطلب ہے؟ انا بھی یہی مطلب ہے، ہم ہم سب سے. سے. ہم سب سے بالکل صحیح ہے. یہ بتائیے کہ الیکا کا کیا مطلب ہے؟ الیکا الف سے عین سے. الف سے الیکا. الیکا تمہاری طرف. آپ کی طرف، یہ تمہاری طرف. بالکل صحیح. اور علیکا، علیکا کا مطلب تمہاری طرف. عین سے علیکا، علیکا تم پر. تم پر. علیکا آپ پر یا تم پر. دیکھیں جو عین سے اسٹارٹ ہو رہا ہے نا اس کا مطلب ہے پر. اس کو اس طریقے سے یاد رکھیں، سلام سے یاد رکھ لینا. السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر سلام ہو، تو آپ پر سلامتی ہو، تو وہاں لفظ پر آتا ہے سلام کے ترجمے کے اندر. ٹھیک ہے. اور الہ جو ہے حمزہ سے، جو ہے الہ الف سے کہہ لیں، حمزہ سے کہہ لیں، ویسے یہ الف نہیں ہوتا، یہ حمزہ ہوتا ہے. الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ اگر یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہے نا الہی میں، اس کے اوپر زبر بھی نہ ہو، زیر بھی نہ ہو، پیش بھی نہ ہو، اور سکون بھی نہ ہو، بالکل اکیلا، یعنی اس کے اوپر کوئی اعراب، زبر، زیر، پیش اور سکون نہ ہو، وہ ہوتا ہے الف. اور جس کے اوپر زبر، زیر، پیش یا سکون میں سے کچھ ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو الہی کو آپ پڑھیں گے کیسے؟ جب تک اس کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے. تو جب کچھ لگ گیا تو پھر وہ الف نہ رہا بلکہ وہ حمزہ ہو گیا. ٹھیک ہے. سر یہ حمزہ ہے یا الف ہے؟
حمزہ ہے نا، کیونکہ اگر لکھنے میں تو میں نے نہیں لکھا کیونکہ میں اعراب نہیں، کسی کے بھی اعراب نہیں لکھے، لیکن آپ کو پڑھنے میں کیا اعراب فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر الف جو ہے اس پہ کچھ کوئی اعراب نہیں ہوگا تو یہ الف ہوگا، اور اگر زبر زیر پیش کچھ بھی ہوگا تو پھر یہ حمزہ ہوگا. ہاں تو اس اس پر میں ہے نا زبر زیر زیر، کچھ مگرچہ اس لکھنے پر میں ہے، نہیں ہے لکھا لیکن نہیں ہے. بولنے میں تو ہے نا، ورنہ بولیں گے کیسے؟ الیہ. اوکے. الیہ. اگر ہٹا دیں، سب چیزیں ہٹا دیں تو کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ ہی نہیں سکتے. الیہ. الیہ. اوکے. یا بولیں گے الیہ، یا بولیں گے علیہ، یا بولیں گے الیہ، کچھ یا نہ کچھ تو اگر کہیں گے. نہیں، اگر یہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر الف کو کیسے بولیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بولیں. تو ایسے اللہ جو ہوا، اللہ بھی، اللہ کا بھی الف لفظ حمزہ اللہ کے ہوا. اندر بھی حمزہ ہے، لیکن الف نہیں اس ہے. کہاں پر پھر الف ہوتا ہے؟ جیسے میں ایک لفظ کہوں قالو، قالو، تو قالو میں قاف کے بعد الف ہے، اس پہ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ سکون ہے. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. تو یہ جو قاف کے بعد ہے یہ ہے الف. مطلب یہ اگر الف پہلے آئے گا اکیلا جیسے ابھی ہے تو وہ ہمیشہ حمزہ ہوگا. ہاں اسٹارٹ میں جب جی. بھی ہوگا تو وہ حمزہ ہوگا، کیونکہ کوئی نہ کوئی اعراب تو اسٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے آپ کو. تو وہ یہ جو آپ جیسے الحمدللہ میں جو الف ہے وہ بھی حمزہ ہے. وہ بھی حمزہ ہے. الحمدللہ میں جو اسٹارٹ ہے وہ حمزہ ہے. یہ جو آپ نے قالو کی اگزامپل دی، اس کو الف مدہ کہتے ہیں نا، جو الف مدہ ہاں ہوتا ہے وہ بالکل، اس کو الف الف. مدہ کہتے ہیں. اس اگر کے آپ، علاوہ کیونکہ اس کا اس نام کے ہی علاوہ الف ہے. سارے، جی اس کے علاوہ سارے حمزہ ہوتے ہیں تقریباً. نہیں، جس کے اوپر کچھ زبر زیر پیش ہو تو وہ حمزہ ہے، جی اور اگر جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے پڑھنے میں، بولنے میں، لکھنے میں، تو وہ الف ہے. لیکن تو مد والا سبحان کیا اللہ ہوا بھی کہ الف ہوگا. سبحان اللہ کے اندر سبحان کے اندر جو ہا کے بعد الف ہے وہ الف ہے، وہ الف حمزہ ہے، اس نہیں کے ہے. بعد اللہ الف ہے. لفظ اللہ میں جو اسٹارٹ میں حمزہ ہے وہ حمزہ ہے، وہ الف نہیں ہے. تو اس کا مطلب اوپر اگر مد ہوگی تو وہ الف ہوگا. مد بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے. زبر زیر پیش اور سکون یہ نہیں ہونا چاہیے. جب یہ نہیں ہوں گی چار چیزیں تو وہ الف ہوگا، ادروائز اگر ان چاروں میں سے آپ کوئی نے بھی چیز ہوگی. درس میں بتایا تھا بلال بھائی ایک آیت اللہ، سو اللہ بھی الف نہیں ہوگا، نہیں ہاں سوری حمزہ نہیں ہوگا. نہیں، لفظ اللہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر دو حمزہ ہیں. تو ایک پہلا والا جو ہے وہ حمزہ ہوا، اور جو سیکنڈ والا ہے وہ الف ہو گیا، اللہ. تو ایک تو جہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا وہ زبر سے اسٹارٹ لیا تو وہ ہوا حمزہ، لیکن اس کے بعد والے پر کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ ہو گیا الف. چلیں بہرحال ہماری بات کہیں اور نکل گئی. الیہ، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا. ایک اور بار ریپیٹ کر دیتا ہوں پھر آپ لوگ سنائیں گے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، اور الینا ہم سب کی طرف. یہ چاروں ٹیبل ایک ایک بار ایک ایک بھائی سنا دیں تو پھر ہم قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. انہو کا مطلب ہے ان کا مطلب ہے انڈیڈ یا بے شک، اور قرآن پاک کی آیات میں اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے لفظ ان کا. ان کا مطلب ہے بے شک، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. لیکن اگر صرف لفظ ہے انہو کا مطلب کیا ہے؟ بے شک وہ، بے شک وہ. اور انکا کا مطلب ہے بے شک تم. آپ یا بے شک تو. جیسے کل قرآن پاک کی ہم نے 4-5 آیتیں پڑھی جس میں انکا آیا، انکا انت السمیع العلیم، انکا انت العزیز الحکیم، انکا مختلف جگہوں پر آیا. تو انکا کا مطلب ہے بے شک تو، انہو بے شک وہ، اور ہو کی جگہ اگر ہم آ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ پلورل کے لیے ہے. تو انہم بے شک وہ سب، انہم بے شک وہ سب، اور انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب. انی یا اننی دونوں استعمال ہوتے ہیں. انی بے شک میں، اننی بے شک میں، اور اننا بے شک ہم. اننا اس کا مطلب بھی ہے بے شک ہم. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا
انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کل کی آیت میں آیا تھا انی یا اننی انا الغفور الرحیم، بے شک میں، انا الغفور الرحیم، بے شک میں مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. اننی، بے شک میں. تو انہو، انہم، انکا، انکم، انی اور انا، اس کے کیونکہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے میں نے اس لیے دونوں طریقے سے لکھ دیا. اب قرآن پاک کی آیات کو دیکھیے، جیسے یہاں درمیان میں ہے انی اعلم. انی کا کیا مطلب ہے؟ میں، بے شک بے میں. شک میں، بے شک میں. انا کا بھی ترجمہ کرنا ہے اور جو اس کے ساتھ یہ جڑا ہے اس کا بھی کرنا ہے. اچھا وہ تو جو یا ساکن ہے وہ تو لام کے ساتھ بھی جڑتی ہے، لی فار می، اور الیہ میری طرف، علیہ مجھ پر، انی بے شک میں. تو اللہ نے فرمایا انی بے شک میں، اعلم. اعلم کا مطلب کیا ہوگا، کون بتائیں گے؟ علم والا. علم والا، لیکن کتنا علم والا؟ آج میں نے ایک افضل کے ذریعے آپ کو ایک مثال دے کے سمجھایا تھا. بہت زیادہ، سب سے بہت علم زیادہ والا. نہیں، سب سے زیادہ. سب سے زیادہ. افضل کا مطلب سب سے زیادہ فضیلت والا، تو اعلم کا مطلب سب سے زیادہ علم والا. اعلم سب سے زیادہ علم والا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انی اعلم، میں بے شک سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کے غیب کا. سماوات آسمانوں کو کہتے ہیں اور ارض زمین کو کہتے ہیں. بے شک میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کا. غیب کا مطلب ہوتی ہے چھپی ہوئی بات، یعنی زمین و آسمان کی وہ باتیں جو نظر نہیں آتی، جو دکھائی نہیں دیتی، جو سنی نہیں جاتی، مگر میں ان باتوں کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. یہ لفظ اعلم ہمیں بتا رہا. اور انی جو ہے اس جملے کے اندر تاکید پیدا کر رہا ہے، انی بے شک میں. تو انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کے چھپی ہوئی باتوں کا. ان اللہ اس کو یحب المحسنین. جی، اس کو راز بھی کہہ سکتے ہیں، غیب کو. راز بھی کہہ سکتے ہیں، راز، چھپی ہوئی بات، ہر وہ چیز نہ نظر آنے والی، غیب. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ، یحب کا مطلب ہوتا ہے وہ محبت فرماتا ہے. یہ ایک ورب ہے اور پریزنٹ ٹینس ہے، لیکن ابھی چونکہ ہم ورب کی طرف گئے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ آیات کے حصے ہم نے سمجھنے ہیں تو درمیان میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو انہیں یاد رکھ لیں، کیونکہ یحب کا مطلب ہے وہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے، احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. بے شک اللہ احسان. تو اب ہمیں یہاں وکیبس کیا کیا مل رہی ہیں کہ محسنین یہ احسان کرنے والے. اگر اکیلا محسن ہوتا تو احسان کرنے والا، تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ واو نون ہو تو جمع ہوتی ہے. آج ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ یا نون کے ذریعے بھی جمع ہوتی ہے. جیسے کل کی مثال تھی مسلمون، اسی طرح ظالمون، مفلحون، ظالمون، مشرکون. 4-5 مثالیں تو کل آئی تھی. مسلمون، ظالمون، مفلحون، یہ 3 مثالیں تو کل ہمارے آیات میں آئی تھی. آج ہمارے پاس جو یا نون سے مثالیں ہیں وہ 3 ہیں. محسنین احسان کرنے والے، توابین، سیکنڈ لاسٹ لائن، توابین توبہ کرنے والے، اور متوکلین بھروسہ کرنے والے. توکل کرنے والے. بلال بھائی فرق کیا ہے؟ سماوات بھی پلورل ہوا. ہاں وہ تو ہے پلورل، لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے جس سینیریو میں کہ واو نون کے ذریعے جمع ہوتی ہے اور یا نون کے ذریعے جمع ہوتی ہے، ایک ہم اس کو ایک اوور ویو کر رہے ہیں اس کا. تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا کہ واو نون اور یا نون، مسلمون، مفلحون، مشرکون، کافرون، اور آج جناب ہم پڑھ رہے ہیں محسنین، توابین، متوکلین. یہ جمع اور اس جمع میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ واو نون اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ ایز اے سبجیکٹ ہوں کسی بھی سینٹینس کے اندر، کسی بھی جملے کے اندر اگر ایز اے سینٹینس ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہے ہوں گے تو واو نون کے ذریعے اس کو بیان کیا جائے گا. سبجیکٹ سے کیا مطلب ہے؟ سبجیکٹ مطلب کام کرنے والے.
मेन सब्जेक्ट काम करने वाला, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचिंग अपना जो वर्ब है टीचिंग, उसका मैं इस वक्त सब्जेक्ट हूँ। तो और ऑब्जेक्ट जब होता है यानी जिस पर काम हो रहा होता है, अगर वो सिचुएशन होगी ऑब्जेक्ट होगा तो वो या नून के जरिए उसकी जमा होगी। तो इस जुमले में देखें तो अल्लाह ताला मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से, तो अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है एहसान करने वालों से। तो एहसान करने वाले यहाँ पर उनका जो बयान है वो एज ए सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एज एन ऑब्जेक्ट है कि अल्लाह मोहब्बत फरमाता है इनसे। जो मोहब्बत का फेल है उस मोहब्बत के फेल का सब्जेक्ट कौन है इस जुमले में? मोहसिनीन। अल्लाह। अल्लाह। मोहब्बत के फेल का सब्जेक्ट कौन है? मोहब्बत करने वाला कौन है आसान लफ्जों में? अल्लाह ताला। और मोहब्बत किन से की जा रही है? वो मफूल है। एहसान करने वालों से। तो वो चूंकि इसकी शक्ल ऑब्जेक्ट की है इसलिए, लेकिन अगर ये सारी बात याद नहीं भी रहती तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको समझ में ना आई हो कि वाव नून क्या है या नून क्या है, तो ये बस एक ज़िम्नन बात चली तो मैंने अर्ज कर दिया। असल जो हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वो किस चीज़ को कर रहे हैं, वो है कि हमने जो टेबल समझा है उसका इस्तेमाल, और उस टेबल को समझते हुए जो अल्फाज हमारे पास आए जैसे इन्ना और लहू, फीही, मिनहू, अनहू, उनका तर्जुमा कहाँ होगा और कैसे होगा, कुरान पाक की आयत में कैसे होगा, स्पेशली उसको हम देख रहे हैं। तो इन्न अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन से इतना तर्जुमा याद रख लें कि बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है एहसान करने वालों से। इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और इसी तरीके से अन्न लहुम बिलाल भाई जन्नातिन, अन्न लहुम बेशक उन सब जन्नातिन, कुछ पूछ रहे हैं मेरे ख्याल है। बेशक जी उन बिलाल भाई ये आपने बताया था इन्ना, तो उसमें अलिफ था, यहाँ पर अलिफ नहीं है तो ये हमजा है। जी, लेकिन नून के बाद उसमें अलिफ नहीं है और हमने पढ़ा था इन्ना, तो यहाँ पर तो सिर्फ अलिफ नून है या हमजा नून है सिर्फ। हाँ, ये जो तो इन्ना तर्जुमा की वही बनेगा। ये जो इन्ना की जो इस वक्त शक्ल है और जो फॉर्म है ये वो है कि इसके साथ कोई भी जमीर नहीं लगी हुई, यानी कोई भी प्रोनाउन इसके साथ नहीं है। हु, हुम, का, कुम, ये ना कुछ भी नहीं है। इन्ना बिल्कुल अलग है, अकेला है। इसके साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं, हु, हुम, का, कुम, ये ना, लेकिन जो भी लगाएंगे उसका अपना एक मतलब होगा। लेकिन इन्ना का खुद का भी तो इटसेल्फ उसका अपना भी तो एक पर्टिकुलर एक मीनिंग है ना, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तो इन बिलाल और अन्ना ये दोनों एक ही मतलब रखते हैं। बिलाल भाई जिस तरह पिछली स्लाइड में था कि इन्नी का मतलब था बेशक मैं, हाँ, तो यहाँ पे इन्नी आलमू का मतलब है अल्लाह ताला मतलब कि बेशक मैं गैब का इल्म आसमानों और जमीनों का जानता हूँ, सबसे ज्यादा जानने वाला, सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। तो ये मतलब अल्लाह के बारे में अल्लाह ताला अपने बारे में फरमा रहे हैं, लेकिन ये इसमें अल्लाह नहीं आ रहा। जो दूसरा है इन्ना जिसमें हमजा नहीं है, उसका मतलब भी बेशक मैं होगा या बेशक अल्लाह होगा? सिर्फ बेशक होगा। अगर बेशक लफ्ज़ होगा। अल्लाह है तो हम लफ्ज़ अल्लाह का तर्जुमा करेंगे, और अगर लफ्ज़ अल्लाह नहीं है तो उसका तर्जुमा नहीं करेंगे। इन्ना का मतलब है बेशक, इंडीड। और जब अलिफ लग जाएगा इसके साथ जब हमजा लग जाएगा तो वो प्लूरल में चले जाएगा कि बेशक अगर हम इसके साथ अलिफ लग जाएगा तो हो जाएगा इन्ना, यानी हम खींच के पढ़ेंगे इन्ना, तो उसका मतलब होगा बेशक हम सब। बेशक हम ओके सही। और अगर या लगा दूंगा तो होगा बेशक मैं, बेशक और मैं काफ लगा दूंगा तो मतलब होगा बेशक आप। और इन्ना ना नहीं होगा आप हम सब, इन्ना ना नहीं होगा हम सब बेशक सब, इन्ना ना नहीं होगा बेशक हम सब, इन्ना भी होगा इन्ना भी होगा, दोनों तरीके से तर्जुमा यही हासिल होगा। इसीलिए मैंने स्लाइड में दोनों लिखे हैं, इन्ना और इन्नना, दोनों तरीकों से इसका जो ट्रांसलेशन है वो यही है कि बेशक हम या बेशक हम सब। तो हम थे इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब इन्ना और अन्ना, इन दोनों का मतलब होता है बेशक। इन दोनों में फर्क क्या है कि इन्ना आमतौर पर आता है कि जब कोई नया सेंटेंस शुरू हो रहा होता है तो इन्ना से स्टार्ट होता है, और अगर सेंटेंस के बीच में कहीं आना हो तो इन्ना की जगह अन्ना आता है, लेकिन मतलब वही है, फंक्शन वही है। अन्ना का मतलब भी है बेशक, अन्ना लहुम जन्नातिन, बेशक बेशक उनके लिए जनते हैं। उनके लिए जन्नतें हैं। माशाअल्लाह।
ان اللہ غفور الرحیم آپ لوگ میں سے ترجمہ کر سکتے ہیں. بے شک اللہ غفور رحیم، ان اللہ یحب التوابین، اللہ بے توبہ شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. پسند ماشاء اللہ. کرتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے اللہ شک بہت اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ماشاء اللہ بہت خوب. اب آ جاتے ہیں جو آیات رہ گئی ہیں لہم والی آیات. لہم کیوں جناب؟ لہم اس لیے کہ یہاں ہم نے پڑھا تھا لہو لہم لکا لکم، تو لہو فار ہم، لہم فار دیم. فار دیم کیا کیا قرآن پاک میں ان کے لیے بیان ہوا، اس میں سے 2-4 مثال، اور وہ مثالیں کیا ہیں؟ لہم عذاب علیم، کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بڑا عذاب. ان کے لیے، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، علیم کا مطلب، عظیم کا مطلب ہے بڑا، جو کل لفظ آیا تھا ہمارے پاس عظیم، آج لفظ ہے ہمارے پاس علیم. ترجمہ نوٹ کر لیجئے. علیم کو اگر یاد رکھنا ہو تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں لفظ علم سے، جیسے اپنے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رنج و علم، تو علم کا مطلب ہوتا ہے درد. علیم دردناک، یعنی ایسا عذاب جس کے اندر درد اور تکلیف زیادہ ہو. لہم عذاب علیم، ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے، ان کے لیے علم والا اور تکلیف والا، درد والا عذاب ہے. لہم جنات، ان کے لیے جنتے ہیں، ولیہ جنات. لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے شدید عذاب ہے. صحیح ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، بس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. بس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. بالکل صحیح. یہ جو لفظ فا ہے نا، لہم سے پہلے فا، یہ آپ کے لیے نیا ہے. تو فا کا مطلب ہوتا ہے تو یا پس، یعنی کہ دو جملوں کی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھنے کے درمیان میں بعض اوقات فا لایا جاتا ہے. یعنی پہلے کوئی بات چل رہی ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، دین یہ ہوا، کنجنکشن. ہاں، تو ان کو اس کو ملانے کے لیے، کنجنکشن کے لیے، کہ پہلے یہ چلتے چلتے انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، ایسا کیا، فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب، یا پس ان کے لیے جہنم کا عذاب. تو یہ ہے فا کا مطلب. اور اگر فا کی جگہ لفظ ہو واو، واو زبر وا، تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے اور فا کا مطلب ہوتا ہے تو یا پس. پس ذرا اردو مشکل ہے سب کے لیے، تو لفظ تو بھی اس کی جگہ چل سکتا ہے، یا انگلش میں دین، یہ اور پھر یہ اور پھر یہ. جی جیسے وہ ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا، تو وہ بھی سیم ہے نا. بالکل اسی طرح ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فان مع العسر یسرا، بس یا تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بلال بھائی ایک کوسچن ہے میرا. جی ہم نے لفظ پڑھا ہم، اس کا مطلب تھا وہ سب. کون سا؟ وہ سب ہم نے لفظ ایک پڑھا تھا ہم، بالکل صحیح، اس کا مطلب تھا وہ سب. تو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں لا ہم، تو لا ہم عذاب علیم، تو اس کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے کہ ان سب پر بہت بڑا عذاب ہے، ان سب کے لیے. اچھا، یہ جو ورڈ ہے اب میں نے جیسے کیا ہے ان سب پر، آپ کہہ رہے ہیں کے لیے، پر اور کے لیے، کہ ان دونوں میں آپ نے کہاں سے ڈفرنس نکالا ہے، کہ مطلب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں بالکل اچھا سوال ہے سمجھنے کے لیے، کہ سب سے پہلی اس پر آتے ہیں. یہ جو تھرڈ کالم ہے نا، لا، یہاں اس کا مطلب ہے انگلش میں فار، یا اردو میں کے لیے، کیونکہ لام ہوتا ہے نا، لام قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا للہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ پر نہیں بلکہ اللہ کے لیے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں اللہ کے لیے. للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی ہے. للہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اللہ کے لیے. تو یہ لام جو ہوتا ہے، لام ہوتا ہے اونرشپ کے لیے. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ لام اونرشپ کے لیے ہوتا ہے، کہ یہ میرے لیے، یہ اس کے لیے، یہ ان سب کے لیے، یہ آپ کے لیے. تو یہاں لام استعمال ہوا ہے. اور آپ جو بات کر رہے ہیں پر، وہ اس کے لیے ہمارے پاس عربی میں لفظ ہے علی، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر. تو اس آیت کا ترجمہ جو آپ کہہ رہے ہیں لہم عذاب علیم، ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں کہ ان سب پر دردناک عذاب ہے، تو ہونا چاہیے علیہم عذاب علیم. تو وہ سینس نہیں بنتا، نہ عربی لحاظ سے اور نہ ہی اردو کے لحاظ سے. تو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی یہ عذاب ان کو ملنے والا ہے.
اور اسی طرح جو جائیں گے تو ان کے لیے جنت ہے. جی بلال بھائی ایک چھوٹا سا سوال، جیسے کہ تھرڈ لاسٹ ہے ان اللہ غفور الرحیم، تو یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا بے شک اللہ، اس سے اوپر ہے ان لہم جنات، تو یہ ان کا مطلب بھی بے شک ہے؟ بے انا شک اور انا دونوں کا مطلب بے شک. بے شک. اچھا. اور لہم آپ لہم کے لیے ایک پورا ایک الگ سے اسٹرکچر آپ پڑھ چکے ہیں، لہو لہم لکا لکم لی لنا. تو لہم کا مطلب تو کلیئر ہے. انا بے شک یہ الگ ایک لفظ ہو گیا ہمارے پاس. لہم کا مطلب کیا ہے عمیر بھائی؟ ان کے لیے، ان سب کے لیے. ان سب کے لیے. اب دونوں کو ملا دیجئے، ان لہم بے شک ان سب کے لیے اور آگے جنتیں ہیں. جنتیں ہیں ان سب کے لیے باغات. بلال بھائی الف کا جو آپ نے بتایا انا اور انا، آپ نے بتایا کہ اگر انا ہے تو اس سے شروعات ہو رہی ہے، اور انا ہے تو یہ بیچ میں کوئی بات. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ انا آپ کو وہاں ملے گا کہ جہاں پچھلی آیت کا وقف ہو گیا اور اب ایک الگ سے ایک جملہ ہے، آیت شروع ہو رہی ہے تو وہ انا سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ انا سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور سینٹر میں کہیں آتا ہے تو وہ انا آتا ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. جی بلال بھائی یہ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب جہنم، یہ فلا فا جو ہے فیہم فی، اس میں تو اس میں کیا فرق ہے؟ مطلب وہ نہیں ہے، یہ صرف بہت اچھا سوال کیا آپ نے. وہ ہے فا یا زیر فی، اور فی کا مطلب ہوتا ہے انسائیڈ یا میں. یہاں صرف اکیلا فا ہے. فا کا مطلب وہی ہے جو بھی بات ہو رہی تھی، تو یا بس یا دین. لیکن وہ جو ہم نے جو ٹیبل پڑھا ہے وہ فا کا نہیں ہے بلکہ وہ فی کا ہے. فی ہی، فی ہم، فی کا. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یا ضروری ہے. جب فا کے ساتھ یا ملے گی تبھی اس کا مطلب بنے گا انسائیڈ یا میں. سر یہ اس کو فا کو سو بھی کر سکتے ہیں؟ تو بھی کر سکتے ہیں بالکل. تو ایس او سو، ہاں سو بھی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. مطلب وہی ہے جو آپ کو جو اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی سینٹینس کے اندر ایک کنٹینیوٹی یا جو ملانا وہ کسی بھی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی کے لیے حرف فا ہے. ایک چھوٹا سا سوال، جیسے کہ ہم نے جب انا کا رول پڑھا تو ہم نے کہا ان کا مطلب بے شک ہے، اور اگر ان کے ساتھ زبر نہ حمزہ نہ ہو تو وہ اللہ کے لیے. انا کا مطلب بے شک ہے. جی انا کا مطلب بے شک ہے، اور اگر انا کے ساتھ زبر نہ ہو تو وہ عموماً اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے. نہیں ضروری نہیں ایسا ہے. نہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، آپ نے کہا کہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہم کب کریں گے، تو میں نے کہا جب لفظ اللہ لکھا ہوگا تب ترجمہ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ جو بھی حرف ہوگا اس کا ترجمہ کریں گے. اب مثال کے طور پر انا کے بعد تو کسی آدمی کا نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی بیان ہو سکتی ہے، تو وہاں لفظ اللہ تو پھر نہیں ہوگا. اچھا بلال بھائی یہ اگر انا کا ساتھ آگے الف جیسے بالکل سوری آپ کی بات کی مثال، جیسے ابھی بھائی نے آیت پڑھی ان مع العسر یسرا، تو اس میں لفظ اللہ تو کہیں بھی نہیں ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فان مع العسر یسرا، تو ہر مشکل کے ساتھ، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جی اب آپ کچھ پوچھ رہے تھے، جی فرمائیے. انا میں جیسے اگر الف لگا ہو، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، ہاں تو وہ اس انا کا مطلب بھی بے شک ہی ہے نا؟ اس انا کا مطلب بھی بے شک ہی ہے، بلکہ وہ یہی والی فارم ہے. انا بے شک ہم، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. انا للہ، بے شک ہم سب. جب بندہ سنتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتا ہے انا للہ، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم سب، الیہ اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، راجعون رجوع کرنے والے ہیں، یعنی جانے والے ہیں. تو دیکھیے ایک اتنے سے ایک جملے میں، ایک اس آیت کے اندر بھی جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے کتنی ساری چیزیں آ گئی. انا آ گیا، للہ کا لام آ گیا کے لیے، اور الیہ بھی آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو ابھی جو لیسن چل رہے ہیں، جو کل ہوا، جو آج ہوا، وہ اتنے اہم اور اتنے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہر قرآن پاک کی ہر آیت میں ہی آپ کو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ملیں گی. اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ ان کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے تو پھر آگے اس کا ٹرانسلیشن کرنا اور سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے. اس لیے بہت اچھا ہے کہ آپ کھل کر سوالات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ
سب کو علم نافع عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.